الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل معمولی سی ہے، مختصر سی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، تقابل بھی نہیں کیا جا سکتا دنیا اور آخرت کے حوالے سے۔ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ زندگی محدود زندگی ہے۔ وہ زندگی آخرت کی جو زندگی ہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، جنت والے کی ہو یا جہنم والے کی ہو، کامیاب شخص کی ہو یا ناکام شخص کی ہو، وہ چلے گی۔ موت کو موت دے دی جائے گی، اور یہاں تو زندگی کو موت دے دی جاتی ہے، تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مقابلہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کیا جائے تو انتہائی محدود زندگی ہے یہ میری اور آپ کی، 60-70 سال کی زندگی۔ اور 60-70 سال کی زندگی، یہ پوری زندگی تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن زندگی وہ ہے جس میں انسان کچھ کر سکتا ہے، وہ 10-15 سال کی زندگی ہے، جس میں بندہ کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کچھ نہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس سے یعنی بلوغت سے پہلے کی جو زندگی ہے، یا 45-50 سال کے بعد جو زندگی ہے، بندہ اس میں کچھ کرنا چاہے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور کچھ نہ کرنا چاہے تب بھی نہیں روک سکتا۔ قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سی جو زندگی ہے میرے دوستو، اگر اس میں میں اور آپ اپنے مولا کل، مولا حقیقی کو راضی کر لیں تو جو لامحدود زندگی ہے اس میں کامیابی اور سرخروئی ہوگی۔ چند لمحوں کا مزہ، چند لمحوں کی لطف، چند لمحوں کا سرور، حرام کھا لیا، چند لمحوں کی لذت، حرام کاری کر لی، چند لمحوں کی لذت، حرام دیکھ لیا، چند لمحوں کی بے لذت۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے اے بندے گناہ نہ کر، چند لمحوں کی لذت ہے، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور ہم کر رہے ہیں مختصر زندگی کے لیے، یہاں لطف حاصل کرنے کے لیے، یہاں لذات کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں سکون کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ یہاں کا، دنیا کا کامیاب نہیں ہے، یہاں کا ناکام نہیں ہے، آخرت کا کامیاب ہے، آخرت کا ناکام ہے۔ یہاں کا کامیاب اگر آخرت کا ناکام ہے تو ناکام سمجھیے، اور یہاں کا ناکام آخرت کا کامیاب ہے تو صاحب اس کو کامیاب سمجھیے۔ تھوڑا سا وقت ہے۔ رب چاہی زندگی ہے اور من چاہی زندگی ہے۔ میں اور آپ سب یہاں پر آئے تو رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، تاکہ اخروی جو زندگی ہے وہ من چاہی گزرے۔ ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں، یہاں من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور متمنی و خواہاں ہیں کہ آخرت میں ہمیں من چاہی زندگی ملے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں رب چاہی گزارے گا جو اخروی زندگی میں من چاہی زندگی نصیب ہوگی۔ اور کوئی آدمی
یہاں من چاہی زندگی گزارے گا تو وہاں پر دھکے ہیں، ٹھوکریں ہیں، ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں۔ کیا ہے یار، یہاں تھوڑی سی رسوائی، یہاں کی تھوڑی سی ناکامی، یہاں تھوڑی سی تکلیف، آسرت تو ہے یار، یہ دکھ ٹل جائے گا، یہ جو شام ہے یہ شام صبح میں ڈھل جائے گی، ایک امید تو ہے۔ لیکن آخرت میں کوئی امید ایسی نہیں ہے، وہاں ناکام ناکام ہے، وہاں کامیاب کامیاب ہے۔ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا یہاں روزہ رکھ لے، اللہ کی قسم آخرت میں مزے سے افطاری کرے گا بندہ، جہاں تھوڑا سا روزہ رکھنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جب حرام بندہ رشوت لے رہا ہوتا ہے، جب بندہ حرام کھا رہا ہوتا ہے نا، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اس کو بظاہر وہ رغبت سے کھا رہا ہوتا ہے، رغبت سے لے رہا ہوتا ہے، رغبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لے، تھوڑی دیر کے لیے، کھانے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، کھانے کے حوالے سے عرض کرو، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھ لے، وہ اپنے گھر کی حلال کی جو دال ساگ ہے اس کو کھا لے، چند لقمے کھا لے، رب کے 99 اسماء کی قسم حرام کی مرغن غذائیں اپنے حلال کے پیٹ بھرنے کے بعد تمہیں بے فائدہ اور بالکل ضائع نظر آئیں گی۔ یہی تھوڑی سی قربانی دینی ہے، تھوڑی سی قربانی ایک لمحے کی، وہی حرام ہٹا لے تھوڑی دیر کے لیے، حرام کو کھا لے، پھر حرام کو چکھنا کو بھی دل نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو آدمی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھے، حلال کو استعمال کر لے، حلال استعمال کرنے کے بعد اللہ کی قسم حرام کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، کراہت آئے گی۔ وہ ایک پل جو ہوتا ہے نا وہی قیمتی ہوتا ہے، اسی پل کے متعلق حضرات اسلاف بھی فرماتے ہیں اور میرا مشاہدہ و تجربہ بھی ہے، وہی جو پل ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کا قیمتی ترین وقت ہوتا ہے۔ جب گناہ کا تقاضا ہو اور ادھر سے گناہ میسر ہو، اس ایک لمحے کے لیے اس کو روک لینا اپنے نفس کو، یہی وقت اپنی زندگی کا سنہری وقت ہوتا ہے۔ اسلاف فرماتے اسی لمحے میں اللہ سے تم جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کریں گے، وہی لمحہ جس لمحے گناہ کا ادھر تقاضا ہے، مجھے دل کر رہا ہے میں گناہ کروں، اور پرلی جانب سے گناہ کی دعوت ہے، گناہ میسر ہے، میں کر سکتا ہوں، تو اگر ایک لمحے کے لیے میں رک جاؤں، گناہ نہ کروں، روزہ رکھ لوں، تو پھر اسی لمحے جب میں اللہ سے جو کچھ بھی مانگوں گا اللہ وہی کچھ عطا کریں گے۔ یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اسلاف نے لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے۔ ہم اس موقع کو آنے ہی نہیں دیتے۔ عورت جا رہی ہے نا، بندہ جا رہا ہے، سامنے سے عورت آ گئی، اسی لمحے نگاہ جھکا لو، نگاہ جھکا لو، اور اسی لمحے اللہ سے رابطہ کر لو، اپنی مطلوبہ چیز مانگ لو، نہ ملے تو آ کر مجھے کہنا کہ مولوی صاحب گناہ سے رکے ہیں، اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ نے ہماری نہیں مانی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہاری مانے نہ، مانے گا۔ یار میں ابا ہوں اس کا، یہ چھوٹا سا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ 10 روپے لیتا ہے اور 10 دفعہ یہ مجھے مجبور کرتا ہے، ابو پیسے، ابو پیسے، پیسے نہیں ہیں بیٹا، نہیں ہیں ابو، پیسے نہیں، پیسے۔ وہ 10 روپے کے لیے جب 10 چکر لگاتا ہے یا 10 دفعہ کہتا ہے، دل خدا کی قسم پسیج جاتا ہے، اپنے پاس نہ ہوں تو کسی سے لے کر اس کو دیتا ہوں، میں تو ابا ہوں۔ اور ربا کا کیا عالم ہوگا جس کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں، کیوں نہیں دے گا؟ ماں کے متعلق ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتے ہیں، میں تو باپ ہوں
میرے پیار سے ماں کا پیار اپنی اولاد سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں جب اس کو مایوس و نامراد نہیں لوٹاتا تو میرا اور تیرا رب مجھے اور آپ کو مایوس کیسے لوٹائے گا؟ کبھی کبھی لاڈ کر لیا کریں اللہ سے، منوانے کے لیے کر لیا کریں۔ ایسے ہوتا ہے نا، جب ماں اور باپ کے اور اولاد کے درمیان کلوز تعلق ہو جائے، دوستی کا تعلق ہو جائے، تو اولاد کبھی کبھی روٹھ جاتی ہے، اور پھر وہی باپ ہوتا ہے، وہی ماں ہوتی ہے، اس کو منا رہی ہوتی ہے، اچھا بابا جو کہتے کرتے ہیں کہ روٹی تو کھا لے، دودھ تو پی لے، یہ کام تو کر لے جو اس کے بھلے کا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے رب کے ساتھ اگر ہمارا تعلق دوستی کا ہوگا نا، پھر میرا رب اپنے دوستوں کو مایوس و محروم نہیں کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم دوست نہیں ہیں رب کے، دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہی نہیں ہے۔ دوست کیسے بنے گا؟ دوست تب بنے گا جب ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کا کہاں مانیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں بس۔ اور دوست تب بنے گا جب اس کی اطاعت کریں گے، اور جس چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ جب دوستی انسان کی پکی ہو جاتی ہے، پھر لاڈ بھی کرتا ہے، ادھر سے مانا بھی جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔